صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب دنیا میں یاد رکھیں کہ بہت سارے جو پرابلمز ہیں نا، ہمارے ٹینشن، وہ خود اپنے ہاتھ سے ہیں، اور جو بعض لوگ ہیں وہ زیادہ سوچ کے اپنے ٹینشن بڑھاتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں دیکھ دیا، اس نے یوں دیکھ دیا، یہ سوچ رہا ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا۔ یاد رکھیں، زندہ رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے جو ایک چیز ہے، وہ مذاق کا ہم لفظ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا انسان کو ہاں مخائی میں وہ آدمی کہہ گیا ہم اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیں، کیوں بڑھا لیں؟ کیوں بڑھا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ امام ایک روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ خیر کرنے والے لوگ کون ہیں، اخیار کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں، تو امام سے روایت نقل ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال ہوا ان خیار العباد، کہ بندوں میں سب سے اچھے بندے کون ہیں، تو فرمایا آپ نے الذین اذا احسنوا استبشروا، کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں بس وہ اسی کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، کہ جو ان کو بشارت ملی ہے۔ اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ اس نے ہماری نیکی ضائع کر دی، نہ، نیکی ہم ضائع کرتے ہیں، سامنے والا ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے کر دی، وہ اللہ کے لیے کر دی، وہ ہمیں چاہے اس کا شکریہ ادا کرے چاہے گالی دے۔ اب اگر وہ ہماری توہین کر دے تو ہم کیا کریں؟ کیوں ٹینشن لیں؟ ہمیں کہنا چاہیے ہم نے تو اللہ کے لیے کی ہے، ہماری ضائع نہیں گئی، اس نے اپنا امیج خراب کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، ساری دنیا کے گناہوں کی فکر پہلے اپنی کرنی چاہیے۔ وَإِذَا آتَوْا شَكَرُوا، اگر ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، بس اگر نہ ملے ہمیں تو زیادہ غم نہ کریں۔ ایک بہت بڑی جو بیماریوں کا اسباب ہے وہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر شکوہ کرنا ہے، اور بہت زیادہ جو سکون کا سبب ہے جو اپنے پاس ہے اس پر شکر کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لوگوں کا یاد ہے، بعض ہماری شاگرداؤں نے پاکستان میں کہا کہ کچھ مشکلات ہیں، دعا فرمائیں۔ بعض دفعہ وقت ہوتا ہے تو انسان کہے، میں نے کہا ذرا تھوڑا سوچ کے بتائیں، مشکلات ہیں یا حاجات ہیں؟ ہماری دنیا میں بہت ساری مشکلات نہیں ہیں، وہ حاجات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، وہ اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم مشکل میں نہیں ہیں تو کیوں کفران نعمت کر رہے ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں؟ کہا جائے کہ ہمیں ایک چیز کی خواہش ہے، مشکل یہ ہوتی ہے طبیعت خراب ہے، یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ تھوڑی طبیعت خراب ہے مثلا، لیکن ہمیں گاڑی دوسرے ماڈل کی چاہیے اچھی، کیا مشکل ہے؟ وہ کہا جائے گا نا مشکل نہیں، یہ خواہش ہے، وہ بھی مانگے اللہ سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا، اور اگر وہ مبتلا ہوتے ہیں کسی چیز میں وہ صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَضَبُوا غَفَرُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، یعنی غصہ تو آتا ہے انسان کو، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ غفروا، معاف کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پاور ہو اور وہ انہی زندگی گزارنے کے طریقوں کے لیے امام فرماتے ہیں اسی کا بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پہ ظلم ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظلم سے بچیں، یہ عقلی بات ہے۔ ان ظلمت، اگر تم پہ ظلم ہو تو کیا کرو؟ امام فرماتے ہیں تم ظلم نہ کرو، یعنی ایک نے ہمیں گالی دی، اس نے ہم پہ ظلم کیا، ہم اسے گالی دیں؟ یہ ہمارا البتہ کلچر کا حصہ ہے، اور واقعاً اسے میں نے کئی لیکچرز میں بھی کہا ہے۔ اب مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نئی گالیاں بنائیں اور برابری کریں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گالیاں بھی خواتین کے لیے ہیں، اب اس کا الٹا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ مردوں کی بھی بنائی جائیں، باپ کی اور بھائی کی، نہ، یعنی ایک ہمارے معاشرے میں ذلت کی بات ہے، لڑائی مرد کی ہو رہی ہے، توہین عورت کی ہو رہی ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ظلم والا حصہ، اور اس کو پھر انتقام بھی لیا جاتا ہے۔ جب ہم پنجاب جینوسائیڈ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں پھر خواتین سے انتقام، مذاق میں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جب ہر جگہ برابری کی بات ہے تو ادھر گالیاں بھی برابری کیوں نہ؟ گالی وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ظلم کسی بھی قسم کا ہو، کوئی ہماری توہین کرتا ہے، کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم ظلم نہ کریں، ہاں اپنا دفاع کریں، اچھی بات ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں سے انسان کو خود بخود سکون ملتا ہے۔
وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، اگر تم سے کوئی خیانت کرے تم خیانت نہ کرو. اس نے تو اپنا رنگ دکھا دیا خیانت کے ذریعے سے. ہم اپنے آپ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں خائن ہوں؟ خائن سے مراد خیانت. فلا وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو غضبناک نہ ہو. یعنی اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے اچھی پالیسی کے بعد جو تم پہ تہمت لگی ہے اس کو جھٹلاؤ، انکار کرو اس کا، لیکن غضبناک نہ ہو. وَإِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اگر تمہاری تعریف ہو رہی ہے تو خوش نہ ہو. تعریف میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تعریف صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. لہذا بعض جگہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ بیچارہ صحیح معنی میں مجھے نہیں پہچانتا. اور یہی چیز ہے دعائے کمیل میں، کم من قبیح سترتہ وکم من جمیل ثناء لست اہلا لہ نشرتہ. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو میری چھپا دی ہیں، اور کتنی ایسی تعریفیں ہیں جو مشہور کر دی ہیں، لیکن میں ان کا اہل نہیں ہوں. تو جانتا ہے میں ان کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ تو عالم الغیب ہے. یہ بیچارے سیدھے لوگ ہیں، انسان یہ نہیں جانتے. لہذا اگر کوئی تعریف کرے تو انسان پھولے نہیں. اگر وہ خصوصیت اس میں نہ ہو تو شکر کرے خدا کا کہ یہ تو نے میرے راز چھپائے ہوئے ہیں. اور اگر وہ تعریف واقعاً ہو رہی ہے تو بھی انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے میں تعریف کا اہل نہیں ہوں. اصل میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کی ہے. یہ حسن کی تعریف ہو رہی ہے تو کسی انسان کے اختیار میں ہے. یہ ذہانت کی تعریف ہو رہی ہے اس کے اختیار میں ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کلوٹ جا کے ساری ذہانت ختم کر دے گا، ہمیں مفلوج کر دے گا، ہمیں بھلا دے گا، ہم سب کچھ بھول جائیں گے. ایک چھوٹی سی چیز نظر بھی نہیں آئے گی. ایک وائرس کان سے جاتا ہے بعض دفعہ انسان کو اسپوائل کر دیتا ہے اس کے برین کو. بس اگر وہ نہیں ہے تو شکر کرے خدا کا، اور اگر ہے تو شکر کرے خدا کا، کیونکہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذہانت نہ کوئی اور چیز. وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری توہین ہو تو پھر تجزا کے معنی تقریباً یہ ہوتے ہیں جیسے کہ تڑپو نہیں. پھر اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہارا کسی نے کوئی برائی کی ہے تو تم تڑپو نہیں اس میں. بس کیا کرو؟ دیکھیں کنسٹرکٹیو قسم کی بات ہو رہی ہے. کیا کرو پھر؟ امام فرماتے ہیں فکر، سوچو، فیما قیلا، جو کہا گیا ہے. فی کا فکر فیما قیلا فی کا وَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ. اب یہ دیکھو کہ جو اس کہا گیا ہے وہ تم میں واقع ہے تو پھر تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح بات کی ہے، بس اس چیز کو میں اپنے آپ سے ختم کروں، یہ برائی میں نکالوں. اب یہاں پر انسان پازیٹیو ہو جائے. کیا پازیٹیو ہو جائے؟ کہ یہ والی بات میری چھپی ہوئی تھی، اس آدمی نے اس بات کو بے شک لڑائی میں نکالا ہے، لیکن مجھے تو پتا چلا، میں تو دھوکہ کھا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا میں پرفیکٹ آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پتا چلا. اب کیا ہوگا؟ اس نے جو کیا سو کیا، لیکن مجھے ایک چانس ملا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی تھی یا جو چیز مجھے نظر آ رہی تھی اور میں اس کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، کم سے کم مجھے دوسرے نے پوائنٹ آؤٹ کرا دیے. اب بہتر یہی ہے میرے لیے اگر میں اپنا آپ کو آگے لے جانا چاہوں تو اس گند سے، اس برائی سے نکل آؤں کہ جو اب تک لوگوں کی نگاہوں میں تھی. تو یہ وہ روایتیں ہیں کہ جن سے انسان یہ جانے کہ عبادت جو ہے وہ فقط وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سوچتے ہیں، اور اسی طرح سے عبادت یہ سوچ لینا کہ ہم ہر وقت نہیں کر سکتے، ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر اس وقت چاہے گھر جا کے عبادت کرے، یہ سوچے کہ آپ کس کس کے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. یہ جو فون کرنا ہے خود عبادت ہے. بعض دفعہ شب قدر میں خود ہم نے بالکل برعکس بات کی کہ دیکھو فون کو بند نہ کرنا، بیل کم کرو، الگ ہے، اس کو وائبریشن پہ لگاؤ، یہ الگ موضوع ہے. اس دوران عین دعائے جوشن کبیر میں اگر کسی کو ضرورت ہو تو بس آپ اس نیت سے فون کو آپ نے وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو میں دعائے جوشن کبیر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا اعمال شب قدر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے، اعمال شب قدر کے بھی ثواب ملیں گے، ساتھ میں جو نیت کی اس کا بھی ثواب ملے گا. اس طریقے سے اسلام کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا یہ وہ اسلام ہے اہل بیت علیہم السلام کا. لیکن دنیا میں جو اسلام مسلط ہوا ہے وہ اسلام ہے جو دشمنان اہل بیت کا شدت اور ظلم والا اسلام ہے.